بہت سے لوگ حضرت کاتب وحی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تنقید کرتے ہیں. بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں. یاد رکھو یہ تو اللہ حلیم ہے اور حضور کی برکت ہے کہ اس امت میں عذاب نہیں آتا, ورنہ جس دن حضرت معاویہ کی تنقید کریں گے زبان ٹیڑھی ہو جانا چاہیے, چہرہ کالا ہو جانا چاہیے, نحوست چہرے پر اتر آنی چاہیے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے. حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں. میں آپ سے بتا دوں, ایک دن ایک پہلوان آ گیا. مجمع میں اگر کوئی پہلوان ہو تو معاف کرے گا, پہلوان لوگ پہلوان تو ہوتے ہیں لیکن عقل جیسی چاہیے نہیں ہوتی. وہ پہلوان آ کر حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت معاویہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ. وہ آ کر حضور سے ایسے کہتا ہے, چیلنج کرتا ہے, اللہ کے رسول مجھ سے کشتی لڑ لیجئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے مجسم ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا رہے ہیں, اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. دوبارہ کہتا مجھ سے کشتی لڑ لیجئے. جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے دشمن پہلے مجھ سے لڑ لے, اللہ کے دشمن پہلے مجھ سے لڑ لے. اب وہ پہلوان ہکا بکا ہو گیا اور رفو چکر ہو گیا, روانہ ہو گیا. کیوں؟ یہ سارے بیوقوف حضرت معاویہ سے ڈرتے بہت ہیں. یہ جو لوگ بھی بیوقوف ہیں وہ سب حضرت معاویہ سے ڈرتے بہت ہیں. بہرحال حضور اتنا خوش ہو گئے کہ حضور نے کہا اے معاویہ اللہ تجھے کبھی مغلوب نہ کرے. کتنی جامع دعا ہے, اے اللہ تجھے, اے معاویہ اللہ تجھے کبھی مغلوب نہ کرے. دوستو حضور کی دعا نہ لگے, یہ لگ گئی. اور علماء کرام کہتے ہیں جنگ جمل جنگ صفین جس میں حضرت معاویہ حضرت علی میں جنگ ہوئی, چاہے حق پر کوئی ہو, صحیح دونوں تھے, چاہے حق پر دونوں ہو کوئی ایک ہو لیکن صحیح دونوں تھے. یہ ایسی لڑائیاں ہیں کہ جس میں دونوں طرف کی جنت میں جائیں گے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدھے صحابہ ادھر تھے اور آدھے صحابہ ادھر تھے, اور کوئی صحابی جہنمی نہیں ہو سکتا. تو دوستو یہ بھی جنتی اور یہ بھی جنتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا لڑنے اڑنے میں کم دلچسپی رکھتے تھے, تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتے تھے جہاں سے راستہ جاتا تھا. تو کوئی جاتا تھا تو کہتے تھے چاہے ادھر سے جا کے لڑو چاہے ادھر سے جا کے لڑو, دونوں طرف مرو گے تو شہید ہی ہوگے, جنت ہی میں جاؤ گے, چاہے ادھر سے لڑو چاہے ادھر سے لڑو. تو وہ جو ہے خود جو ہے حضرت ابو ہریرہ کھانے کا وقت ہوتا تھا حضرت معاویہ کہیں جا کے بیٹھ جاتے تھے, نماز کا وقت ہوتا حضرت علی کے لشکر میں آ جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت دونوں میں جا رہے ہیں, دونوں اچھے ہیں, ذرا یہاں حضرت معاویہ کے یہاں کھانا ذرا اچھا ہوتا ہے تو کھانے میں یہاں شریک ہو جاتا ہوں, وہاں نماز ذرا اچھی ہوتی تو وہاں نماز میں شریک ہو جاتا ہوں, تو دونوں میں شریک ہو جاتا ہوں. دوستو جو ہے دونوں حق پر ہیں, ہم کو دونوں کا احترام کرنا. باپ اور چچا لڑیں تو ہم کو اس بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر بیچ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو اس برہمن سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں. ایک برہمن کے دروازے پر گائے بھی بدھی ہوئی تھی اور پیپل کا درخت بھی تھا, اور گائے پیپل کو کھا رہی تھی. تو ایک مسلمان نے کہا آئیے پنڈت جی یہ دیکھیے کیا تماشا ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کے بھگوان ہے, یہ بھی ایک بھگوان دوسرے بھگوان کو کھا رہا. تو کہنے لگے مولوی جی یہ دونوں ہمارے بھگوان ہیں, آپس میں نمٹ لیں گے, ہم کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو ہمارے لیے تو دونوں عظیم ہیں, ہمارے لیے تو دونوں سرمایہ سعادت ہیں, دونوں ہمارے آنکھوں کے نور ہیں, دونوں ہمارے دل کے سرور ہیں. دوستو ہم کو ان سے بھی محبت ہے اور ہم کو ان سے بھی محبت ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ, یہی ہے ایمان, قرآن پر ایمان, یہی ہے رسول پاک پر ایمان, یہی ہے اللہ کی ذات پر ایمان, یہی ہے اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی. جو لوگ اسلام پر ہیں ہم ان کو اسلام پر سمجھیں, جو محبوب ہیں ہم ان کو محبوب سمجھیں. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے جا رہے تھے اور پیچھے حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے بتاؤ کوئی اپنے دشمن کو اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بیٹھا تھا. تو حضرت معاویہ بیٹھے, حضور نے مڑ کر کہا معاویہ میرے جسم کا کون سا حصہ تمہارے جسم سے لگ رہا ہے؟
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے، پیٹ اور سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ تو حضور دعا دیتے ہیں اللہم املأہما علما، اے اللہ دونوں کو علم سے بھر دے، اے اللہ دونوں کو علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ کے سینے پیٹ کو علم سے بھرنے کی دعا دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جس کے لیے حضور دعائیں دیں ہم کو معاویہ معاویہ کہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح فرمائی، اور یہ صلح ایسی تھی جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا، بلکہ صراحت کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ گود میں لیے ہوئے تھے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ان ھذا ابنی سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر دے گا۔ وہ کون سی دو بڑی جماعتیں تھیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت حسن سے لوگوں نے بیعت کی اور یہ ڈر ہوا حضرت حسن کو کہ مسلمانوں کی خون کی ارزانی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا، تو انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دروازہ کھولا صلح و آشتی کا کہ اس کو مسلمانوں نے، بڑے بڑے مورخین و محدثین نے عام الجماعہ سے یاد کیا کہ یہ وہ سال تھا جس میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت ہوئی۔ اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور میں سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن نے صلح کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال کی مدت گزری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پوری مدت حضرت معاویہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کو خلیفہ مانا انہوں نے، حضرت حسین نے خلیفہ مانا۔ اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ منافق تھے، اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ رخ سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے تو یہ سارے حضرات حضرت حسن حضرت حسین کیا خدا نخواستہ بزدل تھے، خدا نخواستہ یہ منافق تھے کہ ایک منافق میں ہاتھ میں ہاتھ دیے رہے، اس کی بات مانتے رہے؟ آپ یاد رکھیے، جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ منافق تھے وہ خود منافق ہیں۔ حضرت معاویہ صحابی برحق ہیں، اور حضرت حسن کا ساتھ دینا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ساتھ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خلیفہ تھے۔ ہاں، خلافت راشدہ حضرت حسن پر ختم ہو گئی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور ہے، یہ دور بھی دور خلافت ہے، یہ وہ دور نہیں ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کھانے والی حکومت سے تعبیر کیا اور جبریہ سے تعبیر کیا، جو زبردستی کا اقتدار ہوگا۔ وہ شروع ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید کے زمانے سے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، یہ بات آپ نے فرمائی کہ نعوذ باللہ من رأس 60 و امارت الصبیان، کہ ہم 60 کی دہائی سے پناہ چاہتے ہیں اور بچوں کی عمارت سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ 60 سال جو مکمل ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر مکمل ہوئے، اور اس کے بعد زمانہ یزید کا ہے جو ظالم و جابر تھا، آپ نے اس کے زمانے سے پناہ مانگی۔ یہ اسلام کی تاریخ، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیار فرمایا، اللہ نے ان کے بارے میں گواہی دی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تقوی کی بات کو لازم کر دیا۔ اللہ نے ان کا مزاج ایسا بنایا کہ تقوی ان کے مزاج میں داخل ہو گیا، ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ وہ اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے اسلام کی۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ
دو جماعتیں ہیں جو تمہارے سلسلے میں ہلاک ہوں گی، ایک مبغض مفرط، ایک محب مفرط، ایک وہ جو تم سے بغض کرے گی اور تجاوز کرے گی، اور ایک وہ جو تم سے محبت کرے گی اور تجاوز کرے گی۔ حضرت علی سے محبت تو ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ حضرت علی جس کے دوست میں اس کا دوست، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، گویا کہ دو ٹہنیوں کی طرح ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی غلو کرتا ہے اور حضرت علی کی محبت کو حضرات شیخین کی محبت پر فوقیت دیتا ہے، یا اگر یہ کرتا ہے کہ وہ فضیلت دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر، تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں وہ مفتری ہے، وہ گڑھنے والا ہے اور ایسی بات کہنے والا ہے جو سراپا جھوٹ ہے۔ اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے صحابی۔ ترمذی شریف میں نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا جو فرمائی تھی وہ منقول ہے، اللہم اجعلو ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، کہ اللہ معاویہ کو رہبر بنائیے، ہدایت یافتہ بنائیے، ان کو بھی ہدایت پر رکھیے، ان کے ذریعے سے بھی امت کو ہدایت عطا فرمائیے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا۔ کچھ لوگوں کو اشکال ہوا تو آپ نے فرمایا چپ رہو، میں نے حضور سے ان کے لیے دعا سن رکھی ہے، اللہم اہدی بہ، یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اعلیٰ درجے کی تھی، جس کے بارے میں جو کہہ دیا وہی ہو کے رہا۔ اگر ان میں ادنا سی بھی کمی ہوتی تو ہرگز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہ تو انہیں گورنر بناتے نہ ان کا دفاع فرماتے۔ آج بے توفیق لوگ ان کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کے دربار میں حاضری سے ڈرنا چاہیے۔ کیا منہ دکھائیں گے وہ پیغمبر علیہ السلام کو، اور کیا منہ دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جلد از جلد توبہ کر لینی چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہو کون ہے؟ جن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اپنی زبان پر گندگی جس نے ڈالی، اپنی زبان کو جس نے گندا کہا، یہاں تک کہا کہ اس امت کا فرعون ہے معاویہ۔ سنیں گے آپ؟ برداشت کرے گا کوئی مسلمان؟ کس کے بارے میں؟ جو تمام ایمان والے مردوں عورتوں کے ماموں ہے، خال المؤمنین والمؤمنات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہماری امی جان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ کون ہے؟ حضرت معاویہ کاتب وحی قرآن، قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کتابت فرمایا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کان یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی کتابت فرمایا کرتے تھے، جس پر اللہ کے پیغمبر نے اتنا اعتماد کیا، اتنا بھروسہ کیا، اتنا یقین کیا، جن کے لیے میرے آقا نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیہ ومہدیہ واہد بہ الناس۔ اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا،
اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرما۔ آپ ہی نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب اللہ قرآن مجید کا علم عطا فرما، ان کو قیامت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ ہی نے فرمایا یا معاویہ ان ملکت فاحسن، اے معاویہ اگر تم کو حکمراں بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے تو اچھی حکومت کرنا۔ کیسی حکومت کی؟ تقریباً 20 برس تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی۔ 20 سال کے عرصے میں مسلمانوں میں کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی اختلاف، کسی طرح کی محاذ آرائی بالکل بھی نہیں ہوئی۔ وہ فہم تدبر کے اعلیٰ منصب پر، اعلیٰ اونچے مقام پر فائز تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تہجد کے، سبھی صحابہ تہجد کے پابند تھے۔ اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام کی تہجد گزاری کی سند دی ہے قرآن مجید میں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت آپ کے ساتھ جو رات کو کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام تہجد گزار۔ جیسے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی نفلوں کا، تہجد کی نماز کا ذکر کیا، ویسے ہی اللہ پاک نے صحابہ کرام کی نفلوں کا اور تہجد کی نماز کا بھی ذکر فرمایا۔ روایت 1-2 حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ابھی سنائی، ایک جز مولانا نے نہیں پڑھا، جو حدیث پڑھی مولانا نے، اذا ظہرت الفتن والبدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آگے یہ بھی لفظ ہے ولا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ ایسے لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سامنے چپ ہو جائیں، مصلحت کی چادر اوڑھ کر لیٹ جائیں، اپنے مفادات اور اپنی مصالح کو پیش نظر رکھ کر کچھ نہ بولیں، ان کے متعلق آقا نے فرمایا کہ ان کی کوئی نفل، کوئی فرد نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ پڑھتے رہے نماز، پڑھتے رہے نفلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، اور کیسے کیا؟ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، صحابہ ایمان میں رہتے ہیں۔ ایمان میں رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی جس طریقے سے مچھلی پانی میں رہتی ہے، صحابہ ایمان میں رہتے ہیں۔ مچھلی کو پانی سے نکال کر کے زندہ رکھنا محال ہے، اسی طریقے سے صحابہ کو ایمان سے نکال کر کے زندہ رکھنا محال ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تقدس کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ہم تاریخ سے نہیں معلوم کریں گے۔ صحابہ کا تقدس تاریخ سے نہیں معلوم، کیونکہ تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ صحابہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ آج بہت آسان ہو گیا ہے حضرت معاویہ کے اوپر انگلی اٹھانا۔ جس کا جی چاہ رہا ہے حضرت معاویہ کو باغی، ظالم، طاغی، خاطی، جتنا منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، ضلالت کا سب سے پہلا زینہ حضرت معاویہ کی طرف سے سوء ظنی ہے۔ حضرت معاویہ کے اوپر اگر لعن طعن کرو گے تو دنیا میں کسی کام کے نہیں رہو گے۔ آگے ضلالت اور ظلمت اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اللہ اس دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے کہ حضرت معاویہ کو جنہوں نے کہا، انہوں نے ابو بکر و عمر کو کہا، انہوں نے خلفائے راشدین کو کہا، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے، جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ اہل بیت سے کون محبت کرے گا؟ حضرت علی کو کون مارے گا؟
ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ علی کے تم ماننے والے نہیں ہو، علی کے ہم ماننے والے ہیں۔ علی کو وہ مانے گا کہ جو معاویہ کو مانے گا، جو معاویہ کو مانے گا وہ علی کو مانے گا۔ معمولی بات نہیں ہے عقیدے کی بات کو یوں ہی ہوا میں اڑا دینا۔ جب عقیدے کی بات آئے گی تو ہم اس کو قرآن کی کسوٹی پر ناپیں گے، جانچیں گے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ ذوات قدسیہ، یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہنے والے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کو ہم نے جانچ لیا، پرکھ لیا۔ جب اللہ کے وہ جچے جچائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ آزمائے ہوئے، دنیا کے اندر کسی کی جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی جرح و تعدیل کرے۔ جرح و تعدیل سے ان کی ذات پاک ہے۔